قل لازواجک و بناتک، کہ اے نبی اپنی ازواج سے اور اپنی بیٹیوں سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں میں سے سیدہ فاطمہ الزہرا سب سے عمر کے لحاظ سے چھوٹی، ویسے تو بہت بڑی، بالکل رتبے کے لحاظ سے بالکل۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گود میں سب سے زیادہ وقت پایا، سب سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت نصیب ہوئی۔ بالکل بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اغضبها فقد اغضبنی وفی روایت من اذاها فقد آذانی، کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھ محمد الرسول اللہ کو غضبناک کیا۔ اور روایت کے الفاظ اس طرح بھی ہیں کہ جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی۔ بالکل۔ ایک اور حدیث کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی صحاح کی روایت ہے جو کہ 6 کتابیں ہیں ہماری، فرمایا کہ فاطمہ جو ہے یہ میری جان کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو اپنی جان کا ٹکڑا فرمایا۔ اور جس طرح کہ مجھ سے پہلے کہا گیا کہ آپ کی چال ڈھال جو ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھی، تو یہاں میں یہ ابو داؤد شریف کی کتاب الادب کی روایت ہے، بخاری میں بھی ہے مختلف الفاظ کے ساتھ، کہ حضرت فاطمہ جب چلتی تھیں تو لوگ یہ کہتے تھے رسول اللہ چل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور رسول اللہ کیسے چلتے تھے؟ فرمایا کہ رسول اللہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلتے تھے۔ فتح مکہ کے دن آپ جب فاتح بن کر آئے تو آپ اتنا جھکے ہوئے تھے کہ پیر کرم شاہ صاحب الازہری اپنی سیرت کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آپ کی پیشانی مبارک اونٹ کی پالان کی لکڑی کو ٹچ کر رہی تھی۔ کیا عجزی ان کی۔ تو حضرت فاطمہ بھی اسی طرح چلتی تھی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تشریف لاتی تو اما عائشہ فرماتی ہیں حضرت فاطمہ کے مناقب بیان کر رہی ہیں کہ جب تشریف لاتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور ملاتے ہاتھ تو یہ بوسہ دیتی سرکار کے دست اقدس پر، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور اس نشست پر بٹھاتی تھیں جہاں یہ خود بیٹھا کرتی تھیں۔ ہمیں یہ پتا چلا اور یہ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ حضرت فاطمہ کے بچے بھی تھے۔ عام طور پہ بچوں کی جو قضائے حاجت ہوتی ہے وہ معاملات بھی ہیں، اس سے آپ کی صفائی اور ستھرائی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول خدا کے لیے اس نشست کا اہتمام کرتی تھیں جس نشست پر خود بیٹھتی تھی۔ پتہ چلا سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو نشست تھی وہ 24 گھنٹے پاک رہتی تھی، اور وہ اس قابل تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہی نہیں، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ تشریف لے جاتی تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، یہ ہے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور آپ کو پیار کرتے، محبت کرتے، اور حضور علیہ السلام اس نشست پر بٹھاتے جس نشست پر رسول خدا خود بیٹھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک موقع پر رسول خدا نے یہ فرمایا کہ میں جس نشست پر بیٹھتا ہوں، جس مقام میں بیٹھتا ہوں، اما عائشہ کا جو لحاف ہے اس میں اللہ قرآن کو اتارتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ عظیم شخصیات ان کی نشستیں بھی وہ ہوتی تھیں کہ جہاں رسول خدا بیٹھے ہوتے تھے اور اللہ کا قرآن جو ہے وہ نازل ہوتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ تھوڑی سی اجازت دیں تو ایک بات میں بیان کروں گا قرآن کے طالب علم کے لیے۔ قرآن میں 2 عنوان بیان کیے گئے کہ ایک دور ایسا آیا جس میں بیٹوں کو قتل کیا جاتا تھا، جیسے نمرود نے اور فرعون نے اپنی حکومتیں بچانے کے لیے بچوں کو قتل کیا۔ لیکن رحمان کا کمال دیکھیے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بھی اس سال جس سال باریک قتل کرنے کی تھی، وہی صندوق میں آئے اور پھر کنارے رکے اور حضرت عائشہ نے حضرت موسیٰ کو اٹھایا اور ان کی تربیت کی اور اللہ کے ہاں سے جنت حاصل کر لی۔ اور ایک دور یہ تھا کہ مکہ والے اپنی بچیوں کو زندہ زمین کے اندر درگور کرتے تھے، اور اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ جب زندہ کی ہوئی درگور بچی سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس پاداش کے اندر زمین میں زندہ درگور کیا گیا، ایک رخ تصویر کا یہ ہے اور ایک رخ یہ ہے کہ میرے آقا کی 4 صاحبزادیاں ہیں اور مکہ المکرمہ کے اندر وہ محبت
اور وہ الفت دے رہے ہیں کہ ایسی تاریخ انسانی کے اندر کہیں نہیں ملتی. اور پھر اگر میں آپ کو بتاؤں تو بخاری کی یہ روایت ہے، جب آپ علیہ السلام نے سجدہ کیا نا حرم شریف کے اندر، ابو جہل نے اپنے چیلے چپاٹوں سے کہا کہ جائیے اونٹ کی اوجڑی لا کے رسول خدا کی پشت مبارک پہ رکھ دیجئے. جب اوجڑی کو رکھا گیا، کوئی جانے والا گیا تو اس نے حضرت فاطمہ کو بتایا، اس وقت آپ کی اتنی عمر بھی نہیں تھی، عمر کے لحاظ سے بہت چھوٹی تھی. دوڑتی ہوئی آئی اور پشت سے اس گندگی کو دور کیا اور رسول خدا کی پشت کو صاف کیا. اور صاف کرنے کے بعد عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کفار کی طرف متوجہ ہوئی، ایک ایک کا نام لے کر للکارا. پتہ چلا کہ جہاں رسول اللہ کو محبت ہے وہاں فاطمہ الزہرا اپنی صغر سنی کے اندر چٹان کی طرح کافروں کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے باپ کا دفاع کر کے قوم کی بیٹیوں کو بتا رہی ہیں کہ اسلام کا دفاع کیسے کیا جاتا ہے اور نبی کا دفاع کیسے کیا جاتا ہے. واہ واہ، کیا بات، آپ کی بات سے